اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ تکاثر کے مطالب کے ذیل میں گفتگو جاری تھی، اور اس آیت تک ہم نے پیش کیا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ خداوند متعال نے بیان کیا تھا کہ تمہیں الہاکم التکاثر، تمہیں جو ہے وہ کثرت نے غفلت میں ڈال دیا ہے، حتی زرتم المقابر، کہ تم غفلت کے اندر ہو گئے کہ یہاں تک اچانک جو ہے وہ موت آ جائے گی اور تم قبر تک پہنچ جاؤ گے۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم آ جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں علم آ جائے گا۔ ان کے مطالب کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 کی جو بیان کرتی ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ اب اس آیت کا جو ہے وہ دو طریقے سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور دو طریقے سے اس کی علم نحو کے اعتبار سے ترکیب کی جا سکتی ہے، اور معنی جو ہے دو طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ جو لو کا استعمال کیا، کلا لو تعلمون، کہ اگر تمہیں علم آ جائے، کون سا علم؟ علم یقین آ جائے، تو اب اس کی جزا کیا ہوگی اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی جزا محذوف ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگلی آیت اس کی جزا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لترون الجحیم، کہ اگر تمہیں علم آ گیا تو تم جہنم کو دیکھو گے۔ یعنی اس آیت سے اگر ترجمہ کیا جائے اور مطلب نکالا جائے تو اس کا یہ بنے گا کہ اگر تمہیں علم آ گیا اور علم یقین آ گیا تو تم جہنم کو دیکھو گے، لترون الجحیم۔ یہ پہلا معنی ہو گیا۔ اس معنی کے اندر جو ہے بعض مفسرین نے اشکال کیا کہ یہ معنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم یقین جب انسان کو آئے گا تو وہ مرحلہ نہیں ہوگا کہ جب انسان آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، بلکہ علم یقین تو انسان کو قبر میں آ جائے گا اپنی، اور قبر میں جو ہے وہ جہنم کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس طریقے سے جو ہے اس میں معنی میں اشکال کیا۔ جو دوسری نحوی ترکیب اور دوسرا معنی جو اکثر مفسرین نے کیا ہے یہاں پہ، اکثر، اور ہمارے مفسرین نے بھی اور برادران کے مفسرین نے بھی اکثر یہی معنی کیا، اور وہ کیا کہ لو کی جزا جو ہے، لو تعلمون علم الیقین کی جزا محذوف ہے، اور اس آیت میں بیان نہیں کی گئی۔ اور کس طریقے سے ہو جائے گا کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین آ گیا، جزا کیا ہوگی اس کی کہ اگر تمہیں علم یقین آ جاتا تو تمہیں یہ کثرت جو ہے وہ غفلت میں نہ ڈالتی۔ یہ کثرت تمہیں، یعنی جزا محذوف ہوگا۔ یہ محذوف کیا ہے؟ وہ کہ یہ کثرت تمہیں جو ہے وہ غفلت کے اندر نہیں ڈالتی، بلکہ تمہیں علم یقین آنے کے بعد تم اس اپنے مقصد کی جانب متوجہ رہتا، جس کی وجہ سے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین۔ اور لترون الجحیم کا جو معنی ہو جائے گا وہ یہ معنی ہو جائے گا کہ ضرور بضرور، اب بالکل الگ معنی ہو جائے گا پہلی والی آیت سے، کہ ضرور بضرور تم جو ہے وہ جہنم کو دیکھو گے۔ اور لام یہاں پہ لو کے جواب والا نہیں، بلکہ لو کی جزا والا نہیں، لام تاکید والا ہو جائے گا۔ لترون الجحیم، ضرور بضرور تم جو ہے وہ جہنم کو دیکھو گے۔ اب یہاں پہ یہ تو نحوی ترکیب اور اس کے ترجمے کے اعتبار سے بات ہو گئی۔ اب یہاں پہ کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اور یہاں پہ علم یقین کس کو کہتے ہیں؟ تو علم یقین جاننے سے پہلے ہم جانتے ہیں یقین کیسے کہتے ہیں۔ یقین جو لغت نے بیان کیا کہ العلم لا یداخلہ شک ولا ریب، کہ علم اور یقین وہ منزل ہوتی ہے کہ ایک ایسا علم کہ جس کے ساتھ شک نہ ہو، جس کے ساتھ انسان کے ذہن میں، دماغ میں شک نہ ہو، اس کیفیت کو کہتے ہیں یقین کی کیفیت۔ اسی طریقے سے اور بھی معنی کیا کہ یقین کا معنی کیا ہے؟ جب شک زائل ہو جائے، زوال الشک، یہ جو ہے وہ یقین کا معنی مختلف عرب کی لغات نے بیان کیا۔ پھر اس یقین کے اندر بھی مراتب ہیں۔ یقین جو ہے وہ ہر ایک کا یقین برابر کی منزل پہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ شک نہیں ہے، البتہ کتنا زیادہ اتقان ہے، کتنا زیادہ جو ہے وہ انسان کو اپنی اس بات کے اوپر یقین کا اضافہ ہے، اس کی مختلف مراتب ہیں۔ اور یہاں پہ علماء نے اس کو ترتیب دینے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ البتہ 3 حصے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ڈیجیٹل کی طرح تقسیم نہیں ہے کہ یا تو ہے یا تو نہیں ہے، بلکہ ان 3 کے درمیان بھی بہت سارے مراتب ہیں، جس کے بعد تیسرا مرحلہ شمار ہوگا۔ پہلا مرحلہ جو بیان کیا وہ علم الیقین، کہ جب انسان کو کسی دلیل کے ذریعے سے یقین آ جائے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ دوسرا مرحلہ جو بیان کیا وہ عین الیقین، کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھ رہا ہو، اس کو یقین آ جائے، دلیل کے ذریعے سے نہیں بلکہ دیکھنے کے ذریعے سے۔ اور جو تیسرا تقسیم بیان کی وہ کہ حق الیقین، کہ جب انسان کو محسوس کرنے کے ذریعے سے یقین آ جائے۔ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرتا ہوں
کہ ایک دفعہ جو ہے وہ انسان دھوئیں کو دور سے دیکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ ایک دھواں دکھائی دیتا ہے. یہ جو یقین آ رہا ہے یہ دلیل کے ذریعے سے آیا. ایک دھواں دیکھا، دھوئیں نے دلالت کی اس بات کے اوپر کہ آگ لگی ہوگی، آگ کے بغیر دھواں نہیں ہوتا، تو اس کو یقین آیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. ایک یقین یہ تھوڑا آگے بڑھا اور جا کے دیکھا تو آنکھ باقاعدہ اس کو دکھائی دے رہی تھی. تو یہ عین الیقین کی منزل آ گئی کہ پہلے صرف ایک دلیل کی وجہ سے یقین آیا تھا، اب اس یقین کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ عین الیقین. اس کے بعد چوتھا مرحلہ، تیسرا مرحلہ کہ حق الیقین کی اس آنکھ میں گر جائے، جلنے لگے، تو اس کو وہ مرحلہ آ جائے گا. اور یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ مراتب کا فرق ہوتا ہے اور جو خدا کے نزدیک سب برابر نہیں ہے. اگر ہمیں دلیل کے ذریعے سے، یعنی انسان ایک دفعہ دلیل کے ذریعے سے خدا کو پہچانتا ہے، ایک دفعہ صرف دلیل ہوتی ہے، ایک دفعہ صرف دلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے وجود میں خدا کی علامات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ معمولی نگاہ نہیں ہوتی بلکہ وہ چیزوں کے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے یہ چیز خدا کی نشانی ہے. اور تیسرا مرحلہ تو وہ ہوتا ہے کہ گویا وہ اس توحید کی حرارت کے اندر خود جل رہا ہو. اور یہیں سے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے. گویا اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ جس طریقے سے توحید کی آنکھ میں جل رہا ہو تو وہ اس توحید کو اپنے اندر ڈھالنے لگے گا، اس توحید کی صفات کو، خالقیت والی صفات سے اس صفات کو ہٹ کے باقی صفات کو اپنے اندر ڈھالنے لگے گا. جس طریقے سے اگر لوہے کو آنکھ میں ڈال دیا جائے تو تھوڑی دیر میں لوہے کی رنگت بدل جاتی ہے، آنکھ کی رنگت آ جاتی ہے، اور تمام آنکھ کی صفات لوہے کے اندر آ جاتی ہیں. اہل بیت علیہ السلام بھی اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو توحید کی آگ میں اس طریقے سے ڈال دیا کہ ان کے اندر سے جو ہے وہ توحید کی حرارت محسوس ہوتی ہے، ان کی رنگت وہی رنگت ہے، ان کی صفات اسی انداز سے آیا ہوتی ہیں کہ جس طریقے سے خالق کی صفات ہے. خالق کا کرم دیکھنا ہو تو ان کے اندر دیکھ لیں انسان، یہ لسان اللہ ہوتے ہیں، یہ عین اللہ ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر سے صفات آیا ہوتی ہیں. یہاں پہ دو یقین کے مرحلے اس سورہ کے اندر ذکر کیے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کہ اس کے بعد جو ہے تم آتش جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور تم عین یقین کو بھی دیکھ لو گے، عین یقین کی منزلت پہ بھی پہنچ جاؤ گے. یہ عین یقین کب ہوگا؟ کہ جب قیامت کے دن انسان کو اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن یہ آتش جہنم کو دیکھ رہا ہوگا، یہ صراط مستقیم کو دیکھ رہا ہوگا، یہ پل صراط کو دیکھ رہا ہوگا، یہ جنت کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوگا، یہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا کہ جہنم کے شعلے جب بھڑک رہے ہوں گے تو اس کو عین الیقین آ جائے گا، دیکھنے والا یقین آ جائے گا. البتہ یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ تیسرا مرحلہ کہاں پہ بیان ہوا، اور وہ یہ کہ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سورہ مبارکہ واقعہ میں بیان ہوا کہ ان ھذا لہو الحق الیقین، کہ جب جو ہے وہ خدا کی آیات کو جھٹلانے والوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو اس موقع پہ کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو حق الیقین ہے، کہ جب آتش جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے تو اس حق الیقین کی منزل کو پہ پہنچیں گے کہ جو کچھ خدا نے وعدہ کیا تھا وہ صحیح وعدہ تھا. البتہ یہاں پہ سوال یہ کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے یقین کی قلب کی یقین کی کیفیت کو محسوس کرے کہ آیا یقین کی کیفیت ہے یا نہیں، تو اس کی کیا علامات ہیں؟ جی بالکل اس کی علامات ہیں، اور روایت نے بیان کی اس کی علامات. سوال کیا گیا 8ویں امام رضا علیہ السلام سے کہ ایو شیء الیقین، کہ ابن رسول خدا یہ یقین کیا چیز ہے، کیسے پہچانے یقین ہے؟ تو امام رضا نے 4 علامات بیان کی یقین کی. کہا کہ التوکل علی اللہ، یقین یہ ہے کہ خدا کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو خدا کے اوپر، خدا امور کو دیکھنے والا ہے. والتسلیم للہ، خدا کے آگے تسلیم خم کر دو کہ پالنے والے جو تیرا حکم ہے میں اس کو انجام دوں گا. تیسرا مرحلہ کیا ہے کہ الرضا بقضاء اللہ، جو کچھ خدا فیصلہ کرے، جو کچھ خدا تمہارے لیے بیان کرے، جو کچھ خدا تمہارے حق میں فیصلہ کرے، تمہارے خلاف فیصلہ کرے، جو بھی فیصلہ کرے خدا اس کے اوپر تم راضی ہو جاؤ کہ پالنے والے کی جانب سے فیصلہ ہے، ولو مجھے ظاہری طور پہ میرے خلاف محسوس ہو رہا ہے لیکن یہ میرے خلاف نہیں ہوگا. اس کے بعد والتفویض الی اللہ، جب یہ تمام مراحل آ جائیں تو اس کے بعد تم اپنے تمام امور کو خدا کے سپرد کر دو، اور بس یہ ہو تمہاری نگاہ کے پالنے والا ہے جو میرے امور کو سنبھالے گا. یہ یقین کی منزل ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت جو بیان کرتی ہے یقین کی علامات کو بیان کرتی ہے، وہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ بیان کرتے ہیں من صحت یقین المرء المسلم، کہ کسی
مسلم کا، کسی مسلمان کے یقین کی صحیح ہونے کی علامت کیا ہے کہ اللہ یرضی الناس بسخط اللہ، کہ لوگوں کو خوش نہ کرے خدا کی رضا، خدا کی غضب کے بدلے میں. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فعل انجام دے کہ لوگ تو اس سے راضی ہو جائیں لیکن خالق اس سے غضبناک ہو جائے. ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو خالق پہ بھروسہ ہے. اس کے بعد وَلَا يَلُومُهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُعْطِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ خدا نے عطا نہیں کیا اس کو اور دوسروں کو عطا کیا ہے تو دوسروں کی ملامت نہ کرے کہ خدا نے تمہیں کیوں عطا کیا اور مجھے کیوں عطا نہیں کیا، لہٰذا تمہاری برائی کروں گا میں. یہ حسد کی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کسی اور کی ملامت نہیں کرے گا. تو یہ وہ علامات ہیں کہ جو انسان کے اندر یقین کی کیفیت کو پیدا کرتی ہیں. تو انسان اگر چاہتے ہے یقین کو اپنے اندر پیدا کرے تو ان علامات کو اپنے اندر ڈھالے تاکہ اس کے یقین کے اندر اضافہ ہو، اور جس کے اندر یقین ہوگا یہ علامات خود بخود بڑھنے لگیں گی. اس کے بعد آیت بیان کرتی ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اور اس موقع پہ تم سے سوال کیا جائے گا. کس بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں، نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب ظاہر آیت تو ایک مطلقاً معنی بیان کرتی ہے کہ نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. البتہ جو روایات بیان کرتی ہیں کہ یہاں نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے، اور ایک نہیں کئی روایات ہیں جو اس معنی کو بیان کرتی ہیں کہ نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے. لہٰذا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ قال نحن من النعیم، ہم ہیں خدا کی نعمت کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اس آیت کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا تو بیان کیا کہ تسأل هذه الامة عما انعم اللہ علیہا برسولہ، اس امت سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ کہ جو اللہ نے رسول کی نعمت ان کے اوپر نازل کی تھی، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ثم باہل بیتہ علیہم السلام، اس کے بعد رسول کے جو اہل بیت علیہم السلام ہیں ان کے بارے میں امت سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کے ساتھ ہم نے ان کی اطاعت کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا تھا، ہم نے ان کے احترام کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا تھا، تو تم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے رویہ اختیار کیا؟ کیا تم نے ان کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ کہ تم نے ان کا کہا مانا یا نہیں مانا؟ کہ تم نے اپنے دل میں ان کی عظمت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ تو کیا تم نے ان کی ولایت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کی کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کہا واللہ ما هو الطعام والشراب، کہ یہ اللہ کی قسم کھانے پینے کی نعمتیں نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے، بلکہ کیا ہے ولیکن ولایتنا اہل البیت، بلکہ اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہے. آیا تم نے اس ولایت کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ انسانیت سے اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس ولایت کو ماننے کے بعد آیا تم نے اس کے اوپر اس ولایت کے تقاضے کو بجا لائے یا نہیں بجا لائے یہ تم سے سوال کیا جائے گا. خدا مند متعال سے دعا ہے کہ سورہ کے مطالب کو پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.